مینوں نہیں پتا تسی کس طرح جان گئے ہو میرے نبی فرمایا تے بھیجن والا جانے یا لین والا جانے قاسم دا کام نے اپنا کام کرے سبحان اللہ توجہ جانا یعنی اتنا جانا والا نبی اب تسی کوئی بھی تفسیر اٹھاؤ نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت اہلا و سہلا و مرحبا ہماری بزرگ میں تشریف لائے جناب حضرت علامہ مولانا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سبحانہ بولے یا رسول غازی کا نعرہ یا رسول ہے ذکری نعرہ یا رسول حسن کا نعرہ یا رسول ہے جان سے پیارا یا رسول ہم رضوی کے ہیں دیوانے ہم نوکر ہیں جلالی کے جو پاک مدر میں رہتے ہیں بیٹے سب حلالی کے رگ رگ میں کے بس چکا ماشاءاللہ تشریف لائے حضرت علامہ مولانا محمد رضی ندیم رضوی صاحب اللہ آپ کو برکتی عطا فرمائے بات کر رہا تھا کیا بات کر رہا تھا اتنی یاد ہے میرا جان گیا کاف ہا یا عین شاہ علم تو جان گیا اچھا جبریل کو نہیں پتا ہر مفسر نے نیچے لکھ دیا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے توجہ چاہتا ہوں کہنا کیا چاہتا ہوں بیچنے والا بیچتا رہا لانے والا لاتا رہا لینے والا لیتا رہا کسی مقام پہ پوچھا نہیں خیر جو لایا ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے ایک معنی ہوتا ہے ظاہری جو ہم نیچے لکھا ہوا پڑھ لیتے ہیں ایک معنی باطنی بھی ہوتا ہے ایک ہی نہیں بلکہ کئی معنی سینکڑوں ہزاروں معنی ہوتے ہیں ایک ایک جملے کے سنیں قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ شفا شریف ہے حافظ امام مامون عین رحمت اللہ تعالی علیہ جلال میں تو ہوا ہے اور بھی شو کتابیں ہیں میرے نبی نے جب اسے دیا نے جملہ ورفعنا لک ذکر رکھ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا جبریل جانے لگا میرے نبی نے فرمایا رک میرے نبی نے فرمایا رک یا رسول اللہ حکم فرمایا آج جا کے پوچھ یہ جو آیت بھیجی ہے ورفعنا لک ذکر کہ آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا اس سے مراد کیا ہے رب سے پوچھ لے ہمارا نقطہ جو محور ہے وہ کیا ہے کہ مسجد میں ذکر نبی ہو رہا تھا آقا نے فرمایا تم میرا ذکر کر رہے ہو اللہ تمہارا ذکر کر رہا ہے اللہ تمہارا ذکر کر رہا ہے جبکہ قرآن عظیم نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا اب میں اس کو آپس میں ملانا چاہتا ہوں توجہ جبریل امین واقعہ اس مدد میں عرض کرتے نے سونے کبھی پوچھا نہیں صاحب پوچھ بیٹھائی آج پوچھ بیٹھائی رب ذوالجلال نے فرمایا آپ میرے نبی کے غلاموں توجہ چاہتا ہوں رب ذوالجلال نے فرمایا اگر میرے نبی نے پوچھا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کہ دا مطلب دے معنی کی ہے اس کو مراد کی ہے تو پھر جا میرے سونے کو دس دے جعلتک ذکرا من ذکر
میں واٹس ایپ فیس بک کی طرف جاتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ آج کل تو ہر بندہ فیس بک کا مفتی ہے، وہ ادھر سے پوسٹ، وہ ادھر سے پوسٹ، اے کافر، اے مشرک، اے بدعی، اے ادھر جاؤ نہیں۔ آج کل کہا جاتا ہے، کل میرا ایک شاگرد مجھے کہتا ہے پرسوں کہ جی استاد جی وہ فلاں بندے نے میرے ساتھ فیس بک پہ بحث شروع کر دی ہے کہ تم نے اپنی مرکزی جامع مسجد میں لیٹرنگ لگائی ہوئی ہے تو فضول خرچی کی ہے، یہ کسی کو غریب کی بچی کو یتیم کو دے دیتے تو اچھی بات نہیں۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے، توجہ سے جوانوں توجہ سے سنو، پھر سوال ہوتا ہے جس صحابہ نے نہیں بنایا تم کیوں بناتے ہو؟ میں شارٹ کٹ میں کہہ رہا ہوں، خدا نے بھی بنایا ہے، ہر نبی نے بھی بنایا ہے، میرے مصطفیٰ نے خود بنایا ہے اور صحابہ نے بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک ہے، تساں بھی بس ہمیں وہ آپ نے تو سچ ہی ہے نا، صحابہ جلوس تک کوئی نہیں کڈیا۔ گل سنو توجہ نا، میرے نبی نے خود فرمایا ہر پیر کو میرا نبی روزہ رکھتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ پیر والے دن اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میری ولادت کا دن ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری ولادت کا دن ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں میں، جواب آپ نے دینا اور جلدی سے دینا کیونکہ ٹائم نہیں، میں نے کلوز کرنا بات کو، جواب آپ نے دینا ہے۔ آقا پیر کا روزہ رکھیں تو ایمان اللہ ہونا یرا ابو بکر صدیق رکھے اسی کے نہیں، بالکل بالکل رکھا، تو بولا تو صحیح یار، ابو بکر نے نہیں رکھا ہوگا، عمر نے نہیں رکھا ہوگا، عثمان نے نہیں رکھا ہوگا، علی نے نہیں رکھا ہوگا، باقی صحابہ نے نہیں رکھا ہوگا، علی صحابہ نے نہیں بنایا۔ پھر اس نے اعتراض کیا، ابھی دیکھیں نا آپ لیٹنگ کرتے ہیں وہاں تو لیٹنگ کوئی نہیں ہوئی، میں آخیا بجلی تھی سی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں سمجھ نہیں، میں بجلی تھی سی ہے نہیں تو میں بجلی ہونی تھا ابو بکر لیٹر میں لایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابو بکر توجہ نہ سنو، آپ میرے جوانوں تم سے میں حاضر ہوں، ایسی لیٹنگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کسی نے نہیں کی، ابو بکر نے، عمر نے، صحابہ کرام نے، کسی نے نہیں کی۔ میں کیا یہ چھوٹی بات کر رہا ہوں، تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، کیا کہتے ہیں حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آکے ولادت کا وقت قریب ہے، دین کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، سیلی کا بیٹا ہے، عثمان کہتی ہے ارے باقی حضرت کی سانس پھولا ہوا، حضرت آمنہ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی آمنہ جو ستارے آسمان میں دیکھتی تھی ان کی لیٹنگ میرے سینس میں ہے۔ اور جواب دیا کرو کہ رب نے لیٹنگ کی ہے آمنہ کے گھر میں، رب نے لیٹنگ کی ہے، سبحان اللہ، تو رب نے کم بڑا ہونا یا صحابہ نے کم بڑا اسی تو سب یہ ساتھ ہی ہو، بس دوڑنے اپنی بولوی نے بول دیا دسے جی اس نے اتنا جواب دیا ہے بھائی اس میں کون سا جواب؟ اور ہمیشہ یاد رکھیں، قاعدہ کلیہ یاد رکھیں، یہاں پڑھے لکھے ایجوکیٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں سارے، اور پانا تو ویسے ہی مشہور ہے، آپ سارے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں جو قاعدہ کلیہ وہ یہ ہوتا ہے جائز کے لیے دلیل نہیں ہوتی، ناجائز کے لیے دلیل ہوتی ہے، جائز کے لیے دلیل ہے تو تساں ایک شادی گل کریا کرو، تساں پوچھا کرو کہ ابو بکر سے چلو میلاد ابو بکر صدیق نے نہیں منایا، چلو گل انہوں نے ابو بکر صدیق کو سپیکر ہی اذان دیتی، سبحان اللہ، بولے تو صحیح ہے، انہوں نے لاؤڈ سپیکر میں اذان دی ہے، ابو بکر صدیق نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے ساؤنڈ میں تقریر کی ہے، جمعے کے خطبے ساؤنڈ میں انہوں نے دیا ہے، اور یہ فضول باتیں ہیں، انہوں نے نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو؟ بات کیا ہے؟ یہ نہیں جب سیاسی جلسہ ہو تو جلوس بھی ہوتا ہے، جھنڈا بھی ہوتا ہے، پارٹی کا جلسہ ہو تو جھنڈا بھی ہوتا ہے، جلوس بھی ہوتا ہے، اپنی کسی تنظیم کا ہو تو جلسہ بھی ہوتا ہے، جلوس بھی ہوتا ہے، وہاں جھنڈے بھی ہوتے ہیں، لنگر بھی ہوتے ہیں، ارے وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ جب شادی ہوتی ہے تو شادی میں لوگ لاکھوں کی نام پھیلی کر دیتے ہیں، سجاوٹ بھی ہوتی ہے، قمقمے بھی ہوتے ہیں، جھنڈے بھی ہوتے ہیں، روشنیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ گلہ بھی ہوتا ہے، کسی بھی نہیں کا فضول خرچی ہے۔ پتہ چلا جو بات اصل ہے وہ جلسے سے نہیں ہے، وہ جلوس سے نہیں ہے، وہ جھنڈے سے نہیں ہے، وہ قمقمے سے نہیں ہے، اصل بات میلاد مصطفیٰ سے ہے۔ اس لیے خوشی بنائے ہر وہ بیٹی اس کو بنانی چاہیے، کیوں نہ بنائے کہ جب میرا نبی دنیا میں ظاہر نہیں آیا تھا تو اس کو پیدا ہوتے ہی اسے زندہ نہیں تھا، اس بیٹی کا حق ہے کہ وہ خوشی بنائے۔
اس پر لازم ہے کہ وہ خوشی منائے وہ بوڑھی ماں کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے جب بوڑھی ہو جاتی تھی تو اسے بازار میں جا کر بیچا جاتا تھا. اس کو خوشی منانی چاہیے کہ جس نے آ کر بتایا اور بوڑھی ماں بیچنے کے لیے نہیں، اس کے قدموں میں اللہ نے تیری جنت رکھی ہے، یہ جنت ہے تیرے لیے. خوشی بنائے وہ بوڑھا جس کو بیٹا جب باپ کسی کام کا نہ رہتا تو منڈی میں جا کر بولی لگاتا تھا، نیلامی ہوتی تھی، لے لو اسے جو کسی کام کا نہیں ہے. میرے نبی نے آ کر فرمایا اے بیچنے کی شے نہیں ہے، اس کو راضی کر، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہر بوڑھا خوشی منائے، ہر عورت خوشی منائے، ہر بوڑھی خوشی منائے، ہر بچی خوشی منائے، ہر بچہ خوشی منائے، ہر کائنات کی ہر شے خوشی منائے. اور بنائی ہے ہر شے کی کائنات کی ہر شے انہوں نے بنائی ہے. امام اہل سنت نے نہیں کہا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آخری جملہ دے رہا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَرَفَعْنَا ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے. میں ذمہ دار آدمی ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ ویڈیو بن رہی ہے، آپ بھی بنائیں، اس کو نوٹ کریں. ساری زندگی بندہ اللہ اللہ کرتا رہے گا اور اس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو، وہ اللہ اللہ قبول نہیں ہے، وہ اللہ اللہ قبول نہیں ہے. اور بندہ ساری زندگی محمد کرتا رہے نا تو اللہ فرمائے مجھے قبول ہے، کیونکہ محمد کا ذکر ہی تو میرا ذکر ہے. اس لیے اپنے آقا سے محبت کرو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جب ہم یہ عظمتوں کی باتیں کرتے ہیں نا، جلسے جلوس عظمتیں رفعتیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو کچھ پوسٹیں آ جاتی ہیں وہ جی اتنا بڑائی چھوڑیا نے، اتنا بڑائی چھوڑیا نے، اتنے اوپر کی نگاہ تے نال ملائی چھوڑیا نے، اتنا تو اوپر کی نگاہ کے نال ملائی چھوڑیا. میں نے کہا ہم نے تو بتایا نہیں ہے، رب کہتا ہے میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے، میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. جوانوں آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا. مدینہ شریف ہے، آقا باہر نکلے اترے مبارک سے، نال ابو بکر صدیق صاحب، عمر صاحب، عثمان غنی، پیارے صحابہ نال جا رہے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی سونے کسے چلے ہو؟ فرمایا میرا ایک غلام آیا سی تو کہتا ہے میری بکری بابلی ہو گئی. بکری بابلی سمجھ ہو نا، پاگل ہو گئی، میری بکری بابلی ہو گئی ہے. تو آقا کی کرو، کھاندی نہیں، چارہ نہیں چلتی، پیندی بھی نہیں، دودھ بھی نہیں دیتی، ہاتھ لاؤ تے بٹن نہ دوڑتی ہے، کٹن نہ دوڑتی ہے. تو میں آخر ذرا میں اپنے غلام دی بکری دیکھا ہوں. وہ جو کہ نہیں جوان مالک کہہ رہا ہے پاگل ہے، مالک کہہ رہا ہے پاگل ہے، کھاندی نہیں، پیندی نہیں، دودھ نہیں دیتی، بڑھ دی ہے، بابلی ہو گئی ہے. میرا نبی گیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے قریب گئے تو بکری نے آ کر مصطفیٰ کے قدموں میں سجدہ کر لیا، سجدہ کر لیا. ادھر آپ جانتے ہیں بابلا اونٹ تھا جو جب میرے نبی اس کے بارے میں گئے، آقا نے فرمایا دروازہ کھولو. ابو بکر عرض کرتے کملی والے بابلا ہے، کاٹتا ہے، فرمایا کھول دروازہ. پاگل اونٹ بھاگ کر آیا میرے نبی کے قدموں میں سجدہ کیا اور بول کے کہتا ہے زبان حال سے، کملی والے میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے. جملہ کہنا چاہتا ہوں پلے باندھ کر رکھو. ارے عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلندی رفعت مقام مصطفیٰ پاگل جانور بھی سمجھتے ہیں. جانور نہیں صرف پاگل جانور بھی سمجھتے ہیں. اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ اس کے اپنے نصیب ہے، یہ اس کے اپنے نصیب ہے. میرے نبی کی رفعت کو تو پاگل جانور بھی سمجھ رہا ہے، پاگل بکری بھی سمجھ رہی ہے، بابلا اونٹ بھی سمجھ رہا ہے، اور پھر شکایت بھی لگاتا ہے، چارہ تھوڑا دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے. میرے نبی کے غلاموں، اپنے آقا سے محبت کرو، اپنے آقا سے پیار کرو اور آقا سے محبت. آخری بات سنو، میرا پیغام ہر جگہ دیتا ہوں. دیگے پکڑیے میں دیکھ رہا تھا، انہوں میں جو ایک ہے گاڑی والے بزرگ تھے صوفی صاحب،
بڑے میں نے دیکھا انہوں نے بہت سارے چکر لگائے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. وہ سفید اس آدمی ہے. میں سوچ رہا تھا یہاں بیٹھے کہ دیکھیں نا دل میں کتنی خوشی ہے. جوان ادھر بھاگ رہے ہیں, یہ پوری تنظیم والے جوان ہیں. ایسے سما ہے جیسے آج کوئی جشن ہو رہا ہے, اور واقعی اس سے بڑا تو جشن ہے کوئی نہیں. دیکھیں اچھی ہے, جھنڈیاں اچھی ہے, استقبال آپ نے بہت خوبصورت کیا, یہ بینر بہت اچھے, یہ ساؤنڈ بہت اچھا. اللہ شیخ فضل کو برکت عطا فرمائے. سب معاملات اچھے ہیں. ننگل بھی علماء کی تو شان, نعت خان تو کیا نور علی نور, تب بھی ماڑی موٹی کوئی گزارا کر ہی لیا نا. یہ سب چیزیں اچھی ہیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی ضروری ہے. 2 ٹلے بولے ہوتے 5 وقت کی نماز ضروری ہے, سچ ضروری ہے, انصاف ضروری ہے, ظالم کا ساتھ نہیں مظلوم کا ساتھ لینا ضروری ہے. دجل فریب منافقت چغلی غیبت جھوٹ یہ ساری چیزیں چھوڑنیاں ضروری. تو مقدی مکالمہ نیک ہونا ضروری, تو ایک ہونا ضروری ہے. میلاد یہ درس دیتا ہے, میلاد یہ سبق دیتا ہے کہ تمہارا کردار بولے کہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. دیکھنے والا دیکھ کے کہے کہ وہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. جب آ رہا ہو دور سے تو دیکھنے والا دیکھ کے کہے لوگوں دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. میرا یہ پیغام ہے کہ یہاں یہ جشن بناتے ہو وہاں مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرو, مصطفیٰ کے اصحاب سے محبت کرو, اور مصطفیٰ کی آگ سے محبت کرو. جب تک ان سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک بات نہیں بنے گی. بولیے بات نہیں بنے گی. میرا نبی وہ نبی ہے جو آیا تو سب سے پہلے, جو آیا تو سب سے آخر, سب سے پہلے بننے والا بھی میرا نبی ہے. سب سے ایک اور جملہ میں نے لگا ہوں, فتویٰ نہ لگانا کیونکہ فیس بک میں اور تو کافر, تو مشرک, مجھے فتویٰ نہ دینا. اگر دیکھی تو کوئی نہیں, میں آپ روز اپنے گھر میں کھانا ہے. باقی پیچھے بھی لوگ بڑی محنت کرنا ہے, پر میں کھانا نہ میدا خراب ہونا. اس وقت دسیا کہ خان زادہ تو تیار رہے, میں جھولے میں روٹی شوٹی نہ کھانا ہے, وہ انتظام نہ کریں. توجہ ہے, توجہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا بات کر رہا تھا؟ جو بنا بھی سب سے پہلے. ہائے ہائے بات بڑی کرنے لگا ہوں. جب کچھ نہ تھا تو سب سے پہلے ذکر خدا کرنے والی ذات نور مصطفیٰ تھی. سب سے پہلے اگر رب کا نام, رب کا ذکر کسی نے کیا تو وہ نور مصطفیٰ ہے. وہ نور مصطفیٰ, اس سے پہلے کسی شے نے اپنے رب کا نام نہیں لیا, رب کا ذکر نہیں کیا. جب کچھ نہ تھا تو رب کا ذکر کرنے والا مصطفیٰ تھا, اور جب کچھ نہیں ہوگا مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا خدا ہوگا. کاش کہ یہ میرا جملہ آپ کو سمجھ آ جائے. جب کچھ نہ تھا سب سے پہلے ذکر رب کا مصطفیٰ کے حضور نے کیا, اور جب کچھ نہیں ہوگا اللہ اپنے حبیب کا ذکر کر رہا ہوگا. ایک نے ابتدا کر دی, دوسرے نے انتہا. بات ختم ہو گئی. رومیہ کشمیر کے زبان میں میرا صاحب فرماتے ہیں نور محمد. میں دوسروں کی کوئی تکلیف نہیں دیتی, میں ایسا اشارہ کر سکتا بولے ہوں ذرا ہاتھ چکی دا. سبحان اللہ, سارے آپ چاہو سبحان اللہ.